تم اس دائرے سے باہر نکلنے کی غلطی مت کرنا ورنہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ اس چھوٹے قد کے عجیب سے شخص نے نوشیزہ کی دھمکی دیتے ہوئے اس کے گرد ایک بڑا سا دائرہ کھینچ دیا اور پھر غائب ہو گیا۔ تم آ گئے اور عافیہ بیٹی بھی آئی ہے، بہت اچھے، آؤ بیٹھو۔ سلطان احمد نے احمد اور عافیہ کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تو انہیں بیٹھنے کو کہا۔ ربیہ بھی وہیں موجود تھی۔ دیکھو بچوں، میں کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا، تم تینوں یہاں موجود ہو اور ماشاءاللہ سمجھدار بھی ہو، سو تم تینوں مل کر یہ مسئلہ حل کر لو۔ سلطان احمد نے بات ختم کی اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ احمد، تم چاہے مجھے جو بھی سمجھو مگر میں تمہیں عافیہ کے لیے نہیں چھوڑ سکتی۔ ربیہ نے بات کا آغاز کیا۔ پلیز احمد، 5 منٹ کے لیے کمرے سے باہر جاؤ اور دروازہ بند کر دینا۔ احمد کو معلوم نہیں تھا کہ عافیہ ایسا کچھ کرے گی۔ خیر احمد کے پاس بھی تو ربیہ کا کوئی حل موجود نہیں تھا، سو وہ چپ چاپ اٹھا اور کمرے سے باہر نکلتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند ہوا ہی تھا کہ اس کمرے میں ایک تیسرا فرد نمودار ہوا جو ربیہ کے پاس بیٹھا تھا اور بالکل ربیہ کا ہی ہم شکل تھا۔ ربیہ کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی، اس نے زور سے چیخنا چاہا مگر آواز اس کے حلق سے باہر نہ نکلی۔ ربیہ نے خود کو لاچار پایا اور خوف کے مارے وہ پسینے میں بھیگنے لگی۔ تو کیا فیصلہ کیا تم نے؟ عافیہ کے لیے نہیں تو نہ صحیح مگر نوشیزہ کے لیے تو تمہیں احمد کو چھوڑنا ہی ہوگا۔ نوشیزہ جیسے جیسے اس کے قریب آئی، اس کی شکل عافیہ کی شکل سے تبدیل ہو کر واپس نوشیزہ بن گئی۔ تم کون ہو؟ میرا مطلب تم کیا ہو؟ ربیہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا کہے۔ میری چھوڑو، تم اپنی بتاؤ، تمہیں مار کر تمہاری جگہ تمہاری اس ہم شکل کو دے دوں یا تم اپنی زندگی کو سلامت رکھنے کے لیے احمد کو میرے لیے چھوڑو گی؟ نوشیزہ کے دیکھنے کے انداز اور آواز میں اس قدر وحشت تھی کہ ربیہ ڈر کے مارے لرز گئی۔ میں آج نہیں، ابھی چلی جاؤں گی لندن۔ ربیہ کے منہ سے الفاظ نکل ہی نہیں پا رہے تھے۔ یعنی اس ہم شکل کی اب ضرورت نہیں۔ نوشیزہ نے جیسے ہی ربیہ کے پاس بیٹھے اس انجان فرد کو اشارہ کیا وہ غائب ہو گیا، جبکہ نوشیزہ واپس عافیہ کے روپ میں آ گئی۔ یہ دیکھ کر ربیہ ایک بار پھر ڈر کے مارے کانپ سی گئی۔ احمد نے جیسے ہی دروازہ کھولا، ربیہ بھاگ کر کمرے سے باہر آئی اور احمد سے بس اتنا ہی کہہ کر وہاں سے چلی گئی کہ وہ لندن واپس جا رہی ہے اور جو کمرے میں موجود ہے وہ عافیہ نہیں ہے۔ احمد سمجھ نہیں پایا کہ آخر کمرے میں کیا ہوا ہوگا۔ دہلیز پر کیوں کھڑے ہو؟ اندر آؤ نا احمد، تمہارا ہی گھر ہے۔ عافیہ کی شکل میں موجود نوشیزہ نے احمد کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے کے اندر لیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اس سے پہلے کہ احمد کوئی سوال کرتا، نوشیزہ نے اسے بیڈ پر دھکیل دیا اور خود اس کے بغل میں لیٹ کر اپنا سر اس کے سینے پر رکھ لیا۔ فکر مت کرو، اب ہمارے درمیان کوئی نہیں آئے گا، ربیہ آج ہی یہاں سے چلی جائے گی۔ نوشیزہ احمد سے لپٹی ہوئی تھی۔ احمد سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر عافیہ کو ہوا کیا ہے اور اس نے ربیہ کو جانے پر راضی کیسے کر لیا۔ عافیہ، آخر بات کیا ہے؟ احمد کچھ کہنے ہی والا تھا کہ عافیہ کی شکل میں موجود نوشیزہ نے اسے زور سے باہوں میں بھر لیا۔ بہت کوشش کے باوجود احمد اسے خود سے الگ نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ اب پریشان بھی تھا کہ آخر عافیہ میں اتنی طاقت کیسے آ گئی کہ خود کو اس سے الگ کرنے میں وہ ناکام ثابت ہو رہا ہے۔ کچھ دیر بعد نوشیزہ اس سے الگ ہوئی تھی۔ اب مجھے گھر جانا ہوگا احمد، میں چاہتی ہوں جلد از جلد ہماری شادی ہو جائے۔ اور ایک بات احمد، یہ چند لمحات جو ابھی گزرے ہیں میں انہیں کبھی بھلا نہیں پاؤں گی۔ نوشیزہ نے بات ختم کی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ احمد ابھی تک شوق میں تھا۔ اسے ابھی بھی اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابھی جو کچھ ہوا ہے وہ عافیہ نے کیا ہے، حالانکہ عافیہ ایک بہت شرمیلی اور باحیا لڑکی ہے۔ احمد جو سوچ رہا تھا وہ سچ تھا، اور پھر ربیہ کا جاتے وقت وہ کان میں سرگوشی کرنا کہ جو کمرے میں ہے وہ عافیہ نہیں ہے۔ احمد کو اب پورا یقین ہو چکا تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ احمد انہی سوچوں میں گم تھا کہ سلطان احمد کمرے میں داخل ہوا۔ آخر یہ سب ہوا کیسے؟ ربیہ لندن کے لیے روانہ ہو چکی ہے اور عافیہ کے ابو کی کال آئی ہے کہ 2 ہفتوں بعد تمہارا اور عافیہ کا نکاح کر دیا جائے۔ کیا ہوا احمد؟ خاموش کیوں ہو؟ کیا تم خوش نہیں ہو؟ احمد کی خاموشی اب سلطان احمد کو بھی پریشان کرنے لگی تھی۔
نہیں دادا جان، ایسی کوئی بات نہیں، میں تو سمجھ نہیں پا رہا کہ آخر یہ سب ہوا کیسے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو عافیہ یہاں سے گئی ہے، وہ اتنی جلدی گھر کیسے پہنچی، اور اس کے والد اتنی آسانی سے مان کیسے گئے؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو احمد؟ عافیہ تو ہمارے ساتھ آدھا گھنٹہ پہلے ہی چلی گئی تھی، جب میں ربیہ کو ایئرپورٹ چھوڑنے گیا تھا۔ ربیہ کی ضد تھی کہ اسے ابھی جانا ہے۔ میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں دادا جان، لگتا ہے تھکاوٹ سے دماغ خراب ہو گیا ہے میرا۔ احمد اپنی پریشانی چھپاتے ہوئے وہاں سے چل دیا۔ شادی ابھی ہوئی نہیں، دماغ پہلے ہی خراب ہو گیا، سلطان احمد نے کہا لگایا، جبکہ احمد انہیں اگنور کرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا عافیہ تم اپنے ابو کو اس شادی کے لیے منانے کی خاطر اپنی نس تک کاٹ لو گی۔ تم سچ کہتی ہو، تمہیں سچ میں کچھ نہیں پتا؟ عافیہ کے روپ میں موجود نوشیزہ نے مسکراتے ہوئے وہ بازو لائبہ کو دکھایا جس پر اس نے سب کے سامنے گھاؤ لگایا تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ لائبہ یہ دیکھ کر حیران تھی کہ جو کٹ بازو پر لگایا تھا اس کا نام و نشان تک نہ تھا۔ تم چھوڑو یہ باتیں، گھر جاؤ اپنے، تمہیں دیر ہو رہی ہے، نوشیزہ نے اسے بیزاری سے گھورتے ہوئے کہا۔ لائبہ نے محسوس کیا کہ عافیہ میں عجیب بدلاؤ آیا ہے، مگر اس نے اسے اگنور کیا اور چپ چاپ وہاں سے چلی گئی۔ چاندنی رات میں احمد اپنی سوچوں میں گم چھت پر بیٹھا چاند کو دیکھ رہا تھا کہ ایک اڑتا ہوا پرندہ اس کی جانب آتا اسے دکھائی دیا۔ اس کا اندازہ بالکل صحیح ثابت ہوا، وہ رستم ہی تھا جو اپنے پر سمیٹتا اس کے روبرو آ کھڑا ہوا۔ عافیہ نوشیزہ کی قید میں ہے، آزاد کروا سکتا ہوں اسے، مگر مجھے تم سے آزادی چاہیے۔ میں اب اور تمہارے اور نوشیزہ کے چکر میں اپنا وقت برباد نہیں کر سکتا۔ اگر تم نے اس دن اجازت دی ہوتی تو آج نوشیزہ یہ سب کرنے کے لیے زندہ ہی نہ ہوتی۔ تمہیں آزادی کیوں چاہیے؟ میں نے تو تمہیں کبھی غلام نہیں سمجھا۔ عافیہ کے روپ میں موجود نوشیزہ جو کچھ تمہارے ساتھ کر چکی ہے وہ مجھے تم سے دور ہونے پر مجبور کر رہا ہے۔ نوشیزہ جو رشتہ تم سے جوڑ چکی ہے وہ ناجائز ہے، اس لیے اب میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، صرف اپنی آزادی کے بدلے عافیہ تمہارے پاس واپس لا سکتا ہوں۔ مجھے منظور ہے، الوداع، اب دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی۔ وہ سب نے پر پھیلائے ایک نظر احمد کو دیکھا پھر اڑ گیا۔ عافیہ کا پیاس سے گلا سوکھ رہا تھا اور بھوک سے برا حال تھا۔ عافیہ ایک پہاڑ کے غار میں قید تھی اور رستم کے لیے مشکل یہ تھی کہ وہ دائرہ عبور نہیں کر سکتا تھا۔ عافیہ بے ہوش ہونے کو تھی کہ اسے دائرے سے کچھ دور احمد دکھائی دیا جو ہاتھ میں پانی کا گلاس پکڑے اسے اشارہ کر رہا تھا کہ ادھر آؤ۔ عافیہ نے ساری جان اکٹھی کی اور اس کی جانب بڑھی۔ عافیہ ابھی دائرے سے باہر نکلی ہی تھی۔ دو لمبے قد قامت کے طاقتور افراد نیزہ لیے اس کی طرف لپکے۔ عافیہ نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لیں اور زور سے چیخے۔ عافیہ کو کچھ آوازیں سنائی دیں جیسے کوئی تلوار سے قتل سر عام کر رہا ہو۔ عافیہ نے آنکھیں کھولی تو دو انجان افراد خون میں لت پت احمد کے قدموں ساکن پڑے تھے۔ عافیہ یہ سب دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ احمد ایک عامل کے پاس بیٹھا تھا، اس غرض سے کہ وہ نوشیزہ سے عافیہ کو اور خود کو محفوظ کر سکے۔ تمہارا کام بہت بھاری ہے میرے بھائی، اس جن زادی سے ٹکر لینے کی مجھ میں ہمت نہیں۔ ہاں مگر ایک طریقہ ہے، مگر خطرناک ہے۔ مجھے منظور ہے، احمد نے فوراً حامی بھر لی۔ سورۃ الناس پڑھنی ہوگی آگ پر اس جن زادی کو جلانے کے لیے۔ تم اور وہ لڑکی دائرے میں محفوظ رہو گے۔ یہ کلمات ہیں جنہیں پڑھ کر تمہیں اپنے گرد دائرہ کھینچنا ہے، اور دائرہ جتنا بڑا ہوگا تمہارے لیے اتنی آسانی ہوگی۔ اور سب سے اہم بات، جب تک وہ جن زادی جل کر راکھ نہ بن جائے پڑھنا مت چھوڑنا۔ اور ہاں، اگر تم اس سے وعدہ لے لو تم دونوں کو چھوڑنے کا تو پھر اسے راکھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ احمد گھر واپس لوٹا تو اسے عافیہ کی فکر ستانے لگی۔ احمد کمرے میں داخل ہوا تو بیڈ پر عافیہ کو لیٹا پا کر پرسکون ہو گیا۔ عافیہ ابھی تک بے ہوش تھی۔ احمد نے عافیہ کی بے ہوشی کا فائدہ اٹھانے کی سوچی اور آگ جلانے کے بعد اس نے عامل کے بتائے ہوئے مخصوص کلمات پڑھ کر بیڈ کے گرد دائرہ لگا دیا اور پھر دائرے میں بیٹھ کر سورۃ الناس کا ورد شروع کر دیا۔ آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا اور احمد پسینے سے شرابور ورد میں مصروف تھا۔ 2 گھنٹے گزر گئے اور احمد کا گلا پیاس سے سوکھنے لگا، جبکہ وہ تمام تکالیف کو اگنور کرتا آنکھیں بند کیے ورد میں مشغول تھا۔
کچھ دیر بعد احمد کو محسوس ہوا کہ کمرے میں کوئی اور بھی موجود ہے۔ احمد نے آنکھیں کھول لیں اور سامنے دیکھنے لگا۔ دائرے سے باہر عافیہ کی شکل میں نوشیزہ کھڑی تھی۔ احمد گھبرا گیا اور وہ پریشانی سے ورد روک کر کھڑا ہو گیا کہ عافیہ دائرے سے باہر کیسے اور کب آ گئی۔ احمد اس کی طرف دائرے سے باہر بڑھنے ہی لگا تھا کہ اسے یاد آیا کہ عافیہ تو بیڈ پر بے ہوش پڑی تھی۔ احمد نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو عافیہ بیڈ پر موجود تھی اور ابھی بھی بے ہوش تھی۔ احمد سمجھ گیا کہ اس کی محنت نے رنگ لانا شروع کر دیا ہے اور نوشیزہ اسے روکنے کے لیے یہاں پہنچ چکی ہے۔ احمد نے واپس دائرے سے باہر اس طرف دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ احمد واپس پڑھائی پر بیٹھ گیا اور اب کی بار پڑھنے کی رفتار تیز اور آواز بلند کر دی۔ کچھ ہی دیر بعد ایک بار نوشیزہ اس کے سامنے نمودار ہوئی اور اس بار اپنے اصل روپ میں۔ یہ کیا کر رہے ہو احمد؟ تمہیں پتہ بھی ہے تمہیں یہ سب کرنے کا کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے؟ نوشیزہ نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ہماری زندگی سے چلی جاؤ اور وعدہ کرو کہ دوبارہ کبھی بھی ہماری طرف نہیں لوٹو گی۔ کبھی نہیں۔ تم میرے ہو، صرف میرے، اور میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتی۔ احمد نے ورد کرتے ہوئے اس کی طرف پھونکا جس پر وہ چلائی اور اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ احمد پسینے میں بری طرح بھیگ چکا تھا اور گلا بھی اس قدر سوکھ چکا تھا کہ اب پڑھنے میں کافی دقت ہو رہی تھی، مگر وہ مسلسل ورد کر رہا تھا، اسی رفتار سے اور اسی بلند آواز سے۔ کمرے کا درجہ حرارت بڑھنے کے علاوہ کمرے میں کچھ دھواں بھی جمع ہو چکا تھا، حالانکہ احمد نے دروازہ اور کھڑکیاں کھول رکھی تھیں۔ کچھ دیر اور گزرنے کے بعد عافیہ ہوش میں آ گئی اور دھواں دیکھ کر آگ آگ چلاتی دروازے کی طرف دوڑی۔ اسی اثنا میں نوشیزہ پر پھیلائے اس کے سامنے نمودار ہوئی اور اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ عافیہ بری طرح ڈر چکی تھی اور اس کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ عافیہ دائرے سے باہر نکل چکی تھی اور یہی وجہ تھی کہ نوشیزہ اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ نوشیزہ نے عافیہ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ عافیہ پیچھے کی جانب کھینچتی چلی گئی اور بیڈ پر جا گری۔ یہ احمد تھا جس نے فوراً عافیہ کو دائرے کے اندر کھینچ لیا تھا۔ عافیہ سنبھلی تو اس نے دیکھا احمد بیڈ پر اس کے پاس موجود ہے اور کچھ پڑھتا جا رہا ہے۔ عافیہ نے رونا شروع کر دیا اور خوف کے مارے احمد سے لپٹ گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے احمد؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، عافیہ نے روتے ہوئے کہا۔ اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا۔ احمد نے عافیہ کو وہ دائرہ دکھایا جسے دیکھ کر عافیہ کو اپنی قید کا منظر یاد آ گیا۔ ایک بار پھر سے نہیں احمد، میں سب نہیں دیکھ پاؤں گی۔ عافیہ ایک بار پھر روتے ہوئے احمد کے سینے سے لگ گئی۔ اسی اثنا میں نوشیزہ ایک بار پھر ان کے سامنے آئی۔ دور ہٹ اس سے ورنہ گردن الگ کر دوں گی دھڑ سے۔ وہ میرا ہے احمد، صرف میرا ہے، نوشیزہ غصے سے دھاڑی۔ عافیہ نوشیزہ کو اس طرح دیکھ کر اور ڈر گئی اور اس نے احمد کے گرد باہوں کی گرفت اور مضبوط کر لی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے احمد۔ نوشیزہ اپنی بات مکمل نہیں کر پائی اور بے ہوش ہو گئی۔ احمد نے عافیہ کو واپس بیڈ پر لیٹا دیا اور دوبارہ ورد میں مصروف ہو گیا۔ شام سے رات ہو چکی تھی اور 10 بج رہے تھے۔ باقی تکلیف کے ساتھ ساتھ نیند بھی احمد پر بھاری وار کرنے لگی۔ بار بار نیند سے احمد کی آنکھ لگ جاتی اور وہ بیٹھا بیٹھا جھول جاتا۔ آنکھ کھلنے پر دوبارہ ورد میں مصروف ہو جاتا۔ اسی اثنا میں احمد کی نظر دروازے پر پڑی تو اسے اپنے دادا سلطان احمد اندر داخل ہوتے دکھائی دیے۔ احمد، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اور یہ عافیہ یہاں کیوں سو رہی ہے؟ پتہ ہے نا اس کے والد کتنی مشکل سے مانے ہیں اس شادی کے لیے، اور اگر تم ایسی حرکتیں کرو گے تو… سلطان احمد مسلسل بول رہے تھے کہ احمد نے پڑھتے پڑھتے ان کی طرف پھونکا۔ جیسے ہی احمد نے ایسا کیا، سلطان احمد نوشیزہ میں تبدیل ہو گیا اور نوشیزہ غصے سے آگ بگولا ہوتی اسے غصے سے کچھ دیر گھورتی رہی اور پھر غائب ہو گئی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ احمد کا جسم بری طرح درد کر رہا تھا۔ کمرے میں ایک خوفناک اژدھا داخل ہوتا دکھائی دیا جس کی جسامت دیکھ کر، پھنکار سن کر احمد ڈر کے مارے کانپنے لگا۔ احمد بھاگنے کی سوچ رہا تھا مگر وہ جانتا تھا کہ یہ بھی نوشیزہ ہی کی کوئی چال ہے۔ اژدھے کی پھنکار سن کر عافیہ بیدار ہو گئی اور جیسے ہی اس کی نظر اس سیاہ اژدھے پر پڑی، وہ ڈر کے مارے چیختی ہوئی بیڈ سے اتری اور احمد کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ڈرو مت عافیہ، یہ بس دائرے کے باہر ہی یہ سب تماشا کر سکتی ہے، دائرے کے اندر آنا اس کے بس کی بات نہیں۔ احمد نے اتنا کہا ہی تھا کہ وہ خوفناک اژدھا بلند آواز میں پھنکارتا ہوا تیزی سے ان کی جانب بڑھا، جسے دیکھ کر احمد نے خوف کے مارے آنکھیں بند کر لیں۔
جبکہ عافیہ ڈر سے چیختی ہوئی دروازے کی جانب بھاگی۔ اچانک کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ احمد نے سوچا کہ شاید نوشیزہ سے ان کا پیچھا چھوٹ گیا، مگر جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولی وہ یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا کہ عافیہ دائرے سے باہر ہے اور وہ اژدھا اس سے لپٹا ہوا ہے۔ اژدھا نے عافیہ کے گرد مضبوطی سے گرفت کسی ہوئی تھی اور ڈر کے مارے عافیہ کچھ نہیں کہہ پا رہی تھی، بس آنسو بہائے جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے نوشیزہ، تم جیت گئی، میں خود کو تمہیں سونپتا ہوں، مگر اس کے بدلے تمہیں عافیہ کو چھوڑنا ہوگا۔ احمد نے اتنا کہا ہی تھا کہ وہ اژدھا نوشیزہ میں بدل گیا اور نوشیزہ عافیہ کو گردن سے پکڑے احمد کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرانے لگی۔ مجھے بھی اس سے کوئی مطلب نہیں، ہاں بس تمہیں میرے ساتھ ہی میری دنیا میں جانا ہوگا، میرا بن گئے تو آؤ احمد، پاس آؤ میرے۔ احمد جانتا تھا کہ اس دائرے سے باہر نکلتے ہی نوشیزہ اس پر بھاری پڑ جائے گی، مگر اس کے پاس اب کوئی چارہ نہیں تھا۔ احمد دائرے سے باہر نکل آیا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تم اس ایک عام سی لڑکی کے لیے خود کو مجھے سونپ دو گے۔ نوشیزہ نے احمد کی اس قربانی کو حماقت سمجھتے ہوئے ایک زوردار قہقہہ لگایا۔ میں نے خود کو تمہارے حوالے کیا ہے، مگر سچ یہ ہے کہ تم کبھی بھی عافیہ کی جگہ نہیں لے سکتی۔ احمد نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اگر عافیہ مر جائے تو بھی نہیں۔ نوشیزہ نے عافیہ کو دیوار کی طرف زور سے دھکیلا۔ اسی اثنا میں رستم کہیں سے نمودار ہوا اور اس سے پہلے کہ عافیہ کا سر دیوار سے ٹکراتا اس نے عافیہ کو سنبھال لیا۔ رستم کو دیکھ کر نوشیزہ کی ہنسی خوف میں بدل گئی اور وہ بھاگنے ہی لگی تھی کہ رستم نے اسے گردن سے دبوچ لیا اور اس سے پہلے کہ احمد کچھ کہہ پاتا اس نے اپنے بھاری ہاتھوں سے نوشیزہ کی گردن اس کے دھڑ سے الگ کر دی۔ کمرے میں نوشیزہ کی ایک چیخ سنائی دی اور اس کی گردن احمد کے قدموں میں جا گری۔ یہ سب دیکھ کر نہ صرف عافیہ بلکہ احمد بھی بے ہوش ہو کر گر پڑا۔